جو ایک کراچی کا علاقہ ہے نیپا چرنگی، وہاں پر میاں بیوی اپنے اکلوتے 3 سالہ بچے کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں کہ سڑک کے ساتھ جو مین ہول تھا گٹر کا، وہ ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے بچہ کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ جو بچہ ہے کل رات اس گٹر کے اندر گر جاتا ہے۔ انسانی المیہ دیکھیں کہ جب وہ بچہ گرتا ہے، ماں باپ جب اس بچے کو ان کو پتہ گرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس بچے کو بچانے کے لیے جاتے ہیں، وہ گٹر زمین کے نیچے کوئی 20 فٹ سے بھی زیادہ گہرا تھا اور وہ ماں وہاں پہ رو رہی ہے۔ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، سوشل میڈیا کے اوپر یہ ویڈیو لگی بھی ہوئی ہے، چیخیں مار رہی ہے۔ اور انتظامیہ کے پاس کراچی جو اب بلدیہ ہے اس کے پاس جو ہے گٹر کے اندر گرے ہوئے بچے کو نکالنے کے لیے مطلوبہ مشینری ہی نہیں ہے۔ یہ میں بات اس صوبے کی کر رہا ہوں، اس کراچی شہر کی کر رہا ہوں۔ جب نیو یارک کا میئر ہمدانی بنا تو اس نے کہا کہ 2-3 مسائل بتائے نیو یارک کے کہ میں اپنے لوگوں کو جو ان کو مکان اور جو ٹرانسپورٹیشن کی جو سہولیات دوں گا، مفت دوں گا۔ تو یہ بلاول نامی کوئی ایک چیز ہے وہ سندھ میں، پتہ نہیں کیا چیز ہے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ وہ بڑی اس نے چھلانگیں ماری کہ نیو یارک کے پاس بھی ایک ینگ میئر ہے، تو کراچی میں بھی ہمارے پاس کوئی ایک ہے، کوئی ان کا ٹاؤٹ شاؤٹ انہوں نے میئر کراچی میں بنایا ہوا ہے، مرتضیٰ بہاب۔ اور یہ وہ کہتے ہیں کہ نیو یارک والوں نے کراچی والوں سے سیکھا ہے، بھٹو کا نظریہ ادھر پہنچ گیا۔ لیکن ان ظالموں کے حالات یہ ہیں کہ یہ کراچی کے شہر ایک مین ڈیولپ ایریا کے اندر گٹر کا ایک ڈھکن لگانے جوگے نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر جب ہم نے مختلف چیزیں دیکھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ پورا جو روڈ ہے نا، یونیورسٹی روڈ، تو یہ جو ہے اس کے اوپر پورے روڈ کے اوپر ڈھکن ہی نہیں ہے، پورے روڈ کے اوپر ڈھکن نہیں ہے گٹروں کے اوپر۔ اور اب میں یہ اگر اب کہتے ہیں کہ کے پی کے اوپر گورنر راج لگانا ہے، تو میرا ماننا یہ ہے کہ کے پی کے سے پہلے آپ سب سے پہلے سندھ کے اوپر گورنر راج لگائیں۔ اس وقت جو مقبوضہ سندھ ہے، جہاں پر یہ بھٹو کی مخلوق نامی یہ زرداری، یہ اس طرح کی چیزیں پتہ نہیں پاکستان کے اوپر کہاں سے یہ آئی ہیں، یہ لوگ مسلط ہیں۔ اور یہ ان کے حالات یہ ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر، پاکستان کا سابقہ دارالحکومت جو کراچی ہیں، وہ گٹر اس کے گٹر تک نہیں ہے اس شہر کے اندر۔ آپ اندازہ لگائیں، اس شہر کے اندر اربوں روپے کا اس کا بجٹ ہے اور وہاں پر جو ہے وہ گٹر تک میسر نہیں ہے۔ اور ایک بچہ جب گٹر کے اندر گرتا ہے تو اس کی ماں کی کیا کنڈیشن ہوگی۔ اب وہ ماں سنا بے ہوش ہے، باپ بھی بے ہوش ہے، اور ایک وہاں پر ایک تنظیم ہے کراچی کے اندر فکسٹ، وہ بیچارے نوجوان کوئی اپنی مشینری وغیرہ جو لگا کرنا وہاں پر ریسکیو آپریشن جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کے اوپر ٹیکسز بھی لگاتی ہے، اب جرمانے بھی کرتی ہے، چلان بھی کرتی ہے، عوام کے اوپر بہت ساری جو ہیں حکومت کے بہت سارے معاملات ہیں، عوام کو واچ کرتی ہے۔ کیا جو ہے جب کوئی نیگلیجنسی انتظامیہ کی طرف سے آتی ہے، کیا ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ میرا یہ سوال صرف اتنا ہے کہ کراچی کا جو میئر جس کا آپ موازنہ کر رہے تھے، بلکہ نیو یارک والوں نے جنہوں نے کراچی کا ماڈل آپ کا چرایا تھا، ینگ میئر وہ بھی لے کے آئے آپ کا مرتضیٰ بہاب دیکھ کر، تو اب گٹر گرنے پر مرتضیٰ بہاب پر 302 کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ بچہ اللہ کرے وہ زندہ بچ جائے، لیکن رات کا بچہ گرا ہوا ہے، تو امید تو والدین کو اللہ کی طرف سے ہے کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے کہ وہ بچہ زندہ بچ جائے۔ اگر نہیں بچتا، اگر اللہ کرے وہ بچ جائے، اگر کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، تو یہ مرتضیٰ بہاب نامی جو کوئی ایک بلا کراچی کے اوپر مسلط ہے نا عذاب، تو اس کے اوپر 302 کا مقدمہ ہونا چاہیے، اور کراچی کے اوپر جو ہے خاص طور مارشلہ لگانا چاہیے۔ فیلڈ مارشل صاحب جب اپنی کمان سنبھالے تو سب سے پہلا ان کی قلم سے نوٹیفیکیشن نکلنا چاہیے کہ ابراہیم جو گٹر میں گرا ہے، کہ اس کے جو سزا کے طور پہ مرتضیٰ بہاب نامی جو چیز ہے، کوئی کراچی کا میئر جو ہے، نیو یارک نے جو اس کو کاپی کر کے اپنا میئر ہمدانی لے کے آئے ہیں، تو اس کو جو ہے CCD کے حوالے کرنا چاہیے، یا اس کے اوپر کرمنل کورٹ میں مقدمہ چلاتے ہوئے مرتضیٰ بہاب کو پنشمنٹ کرنا چاہیے۔ جب تک عوام کی جانیں سستی ہیں، ماں باپ اپنے بچے کو گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ماں پاگل ہو گئی ہے، چیخیں مار رہی ہے اور وہ بے ہوش ہو گئی ہے، اکلوتا بچہ ہے، یہ پاکستان میں ہو سکتا ہے، یہ کراچی میں ہو سکتا ہے۔
اور یہ واقعہ جب ہم سنتے ہیں، جب سناتے ہیں، یہ بات جب رات کے اوپر جب اس کی ڈبیٹ ہو رہی ہے، دیکھ رہے ہیں، تو امیجن کریں جن کے بچے ہیں وہ چند لمحوں کے لیے سوچیں کہ وہ ان کے ساتھ وہ فیل کر رہے ہیں۔ کراچی میں لا قانونیت کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک لا قانونیت ہے، آپ مسئلہ اب یہاں پہ جو مین آتا ہے نا، ہمیں جمہوریت یا ڈکٹیٹرشپ سے کچھ نہیں لینا دینا۔ ہمیں پاکستانی عوام کو چاہیے سہولیات، پاکستانی عوام کو چاہیے پروٹیکشن، پاکستانی عوام کو چاہیے سیفٹی، پاکستانی عوام کو چاہیے ایک سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ۔ وہ آپ ڈکٹیٹرشپ کے تھرو دے دیں، وہ آپ دے دیں جمہوریت کے تھرو دے دیں، وہ آپ بادشاہت کے تھرو دے دیں، جیسے مرضی آپ ڈیلیور کر دیں۔ اس کے اوپر ہلاکو خان آ کے حکومت کر لے، چنگیز خان کر لے، اور حضرت عمر فاروق کا تو زمانہ آ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اگر حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہوتا تو یہ مرتضیٰ وہاب نامی بندے کو تو جو ہے نا اسی گٹر کے اندر پھینک کے اوپر گٹر کا ڈھکن بند کر دیا جاتا، اگر دور فاروقی ہوتا تو ہم تو کوئی بھی دور، کوئی بھی طریقہ، جمہوریت، ڈکٹیٹرشپ، کچھ بھی آپ اس ملک کے اوپر لے آئیں، لیکن اکاؤنٹیبل کریں ان جو پالے ہوئے ہیں، یہ جو عوام کا خون چوسنے والی یہ بھیڑیں ہیں، یہ جانور جو مسلط ہے ہمارے اوپر، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ کرپشن کی مشینیں تو ہیں ہی ہیں۔ کر لو کرپشن، لیکن اس کرپشن کرنے کے بدلے میں جو تمہاری ڈیوٹیاں ہیں وہ پوری کرو۔ اگر ڈیوٹیاں پوری نہیں کرنے جوگے تو عوام تو پہلے تم لوگوں کو مسترد کر چکی ہے، تو بس اس دن کا انتظار کرو کہ جس دن عوام تم لوگوں کو کھینچے گی، ان گٹروں کے اندر پھینکے گی اور اوپر سے گٹر کے ڈھکن بند کرے گی، اور تم لوگ اس گٹر کا رزق بنو گے۔ یہ وہ وقت پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے قریب آ رہا ہے، کہ ایک شہر ہے پاکستان کی سب سے بڑی آبادی کا، مین اس کا علاقہ ہے، یونیورسٹی روڈ ہے، وہاں پر یہ ایسے ہی ہے جیسے لاہور میں آپ گلبرگ والی سائڈ پہ جو ہے گٹر کا ڈھکن کھلا اور بچہ اندر گر جائے۔ تو بہرحال میری ریکویسٹ ہے، پاکستان میں حکومت، ساری پاورز، حکومت، اقتدار، سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب کے پاس ہے۔ ان سے میری درخواست ہے کہ آپ جب یہ عہدہ اپنا سنبھالیں، کمان سنبھالیں، تو سب سے پہلا جو آپ آرڈیننس یا اپنا حکم جاری کریں، یہ مرتضیٰ وہاب نامی مخلوق کو اس گٹر کے اندر پھینکنے کا جو ہے نا وہ حکم جاری کریں، تو عوام میں آپ کی مقبولیت کا گراف آسمان کو پہنچ جائے گا۔ ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔